برادران اسلام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، اس وقت ہم رمضان المبارک کے جس بابرکت اور مقدس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے، بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو یہ مہینہ ہمیں عطا ہوا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر روزے رکھنا، اس مہینے کے اندر جو رمضان کے روزے ہوتے ہیں ایک مہینے کے، ان روزوں کو رکھنا ہمارے اسلام کی، ہمارے دین کی 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ یعنی ایسے اعمال جن کے بغیر کسی شخص کے اسلام کا، کسی مسلمان کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، وہ 5 اعمال یا وہ 5 پلرز اور 5 بنیادیں ایسی ہیں جن پر ہمارے دین کی بنیاد ہے، جن پر ہمارا دین ٹکا ہوا ہے۔ انہی میں سے ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھیں۔ اور جب ہم اس مہینے کا روزہ رکھتے ہیں اور اس مہینے کی برکتوں سے، اس کی نعمتوں سے اور اس کے اندر موجود مغفرتوں سے ہم سرفراز ہوتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہر سال اپنی گردن کو اللہ رب العالمین کی سزاؤں سے، اس کی عقوبتوں سے، اللہ رب العالمین کے ہاں اگر ان کا نام جہنم میں لکھا جا چکا تھا تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسی رمضان المبارک کا مہینہ پا جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ہم اگر گفتگو کریں صرف اسی بنیاد پر کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں آزادی دینے کے لیے آتا ہے، اور ہم سال بھر گناہوں میں لت پت ہوتے ہیں، قریب ہوتا ہے کہ ہم جہنم میں جا کر کے ڈوب جائیں، لیکن یہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اس کی نیکیاں، اس کی برکتیں اور اس کے اندر موجود اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں، اور یہ ہمیں جہنم سے آزادی دلاتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں وہ اپنے نفسوں میں ایسا محسوس کرتے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی وہ محسوب بھی ہوں گے کہ انشاءاللہ ان کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو جائیں گی اسی مہینے رمضان المبارک میں۔ لیکن میرے بھائیوں، افسوس کا مقام ہے، یہ رمضان المبارک اپنی تمام اہمیتوں، اپنے تمام تقدس کے باوجود کچھ لوگوں کے لیے کھلواڑ بن جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے جہاں لوگ دن کے اندر کھانے پینے کی چیزوں سے دور ہوتے ہیں، جو مباح فضولیات ہیں، جو حلال چیزیں ہیں، ان سے بھی وہ اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ لیکن وہیں پر کچھ لوگ رمضان المبارک کا مہینہ صرف اور صرف کھانے پینے، مختلف قسم کی ڈشیں بنانے، اور نہ جانے کون کون سے کھلواڑ اور کون کون سے پروگرام، چاہے وہ ثقافتی پروگرام ہو، چاہے وہ کلچرل پروگرام ہو، حتیٰ کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ لوگوں نے دن کے اندر کچھ کام نہ پانے کی وجہ سے مختلف قسم کی چیزیں دیکھنے میں، چاہے فلم بینی ہو یا کوئی اور فحش چیزیں دیکھنے میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کی حرمت کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے پر نظر دوڑائیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں جب ہم دیکھتے تھے، سماج اور معاشرے پر نظر دوڑاتے تھے، تو وہ لوگ جن کا اس دین سے تعلق نہیں ہوتا تھا، وہ بھی اپنے کھانے کی دکانیں رمضان المبارک کے تقدس کو دیکھتے ہوئے بند کر دیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ کچھ لوگوں نے پردے ڈالنے شروع کر دیے۔ آج حالت یہ ہے کہ مسلم محلوں میں کھانے کی دکانیں دھڑلے سے کھلی رہتی ہیں۔ لوگ مسلمان ہٹے کٹے نوجوان وہ روزہ خوری کا شکار ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی قسم کا کوئی عذر نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ہٹے کٹے نوجوان روزہ خوری کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، بھرے بازاروں میں اپنے روزہ خوری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اس مہینے کا جو تقدس تھا، اس مہینے کی جو حرمت تھی، وہ اس طرح سے سڑکوں پہ پامال ہو رہی ہے۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں. اس سے پہلے کہ کوئی اللہ رب العالمین کا عذاب، اللہ رب العالمین کی کوئی پکڑ آئے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اللہ رب العالمین کے اس فتنے سے، اللہ رب العالمین کے اس عذاب سے ڈرو کہ جب وہ آئے گا تو تم میں مخصوص لوگوں کو نہیں پکڑے، اس کی چپیٹ میں سب لوگ ہوں گے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب حشر میں اٹھائے گا لوگوں کو ان کی نیتوں کے حساب سے اٹھائے گا، لیکن گناہوں کا مجاہرہ اور علل اعلان گناہ کرنا، یہ میرے بھائیوں یہ بہت خطرناک بات ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے پر نظر دوڑائیں اور لوگوں کے اندر اس مہینے کی اہمیت، اس کے تقدس کو پیدا کریں. اور ہم اپنے سماج اور معاشرے کو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر کی جو چھوٹی سی اکائی ہوتی ہے وہیں سے ہم سماج اور معاشرہ بناتے ہیں. اور ہمارا گھر کہاں سے بنتا ہے؟ ہمارا گھر ہمارے نفس سے بنتا ہے، ہم سے بنتا ہے، ہمارے بال بچوں سے بنتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اس کے تقدس کو سمجھیں. اور میرے بھائیوں اسی طرح سے اس مہینے کے اندر جو روزہ خوری کا مسئلہ ہے یہ گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب کتاب الکبائر میں وہ لکھتے ہیں کہ وَعِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ مُقَرَّرٌ أَن يَكُونَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ أَنَّهُ شَرٌّ مِّنَ الزَّانِ وَمُدْمِنِ الْخَمْرِ يَشُكُّونَ فِي إِسْلَامِهِ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُ مِنَ الزَّنْدَقَةِ وَالْإِلْحَادِ. امام ذہبی کی کتاب کتاب الکبائر جس میں انہوں نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک یہ متعین شدہ چیز ہے، یہ چیز متعین ہے مسلمانوں کے نزدیک کہ جو بھی شخص مسلمانوں میں سے نماز چھوڑتا ہے اور روزہ چھوڑتا ہے وہ زیادہ برا ہے کسی زناکار سے، وہ زیادہ برا ہے کسی شرابی شخص سے جس کو شراب کا ایڈکشن ہو گیا ہو، اس سے بھی زیادہ برا ہے. بلکہ فرماتے ہیں کہ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ایسے شخص کے اوپر، ایسے شخص کے بارے میں، اس کے اسلام کے بارے میں شک کیا جاتا ہے کہ جو ایسی حرکتیں کرتا ہو، نماز چھوڑتا ہو یا روزہ چھوڑتا ہو. اور کہا کہ ایسے شخص کے بارے میں لوگوں کا گمان ہے کہ یا تو یہ زندیق ہے یا تو یہ ملحد. تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ہم شرعی احکامات بھی دیکھیں اور اپنے سماج اور معاشرے کا جو تانا بانا ہے اس کو بھی دیکھیں. میرے بھائیوں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزے کے تقدس کو سمجھیں اور روزہ خوری کی اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں کوئی برائی ہے تو ہم اسے دور کریں. اور اسی طرح سے رمضان المبارک کے اس مہینے میں جہاں اس کا گہرا تعلق قرآن کریم سے ہے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ اس کا نام لیتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان المبارک کا یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نازل فرمایا. ویسے تو آسمانی جتنے بھی صحیفے تھے، آسمانی جتنے بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا کرتی تھیں اور قرآن پاک کا بھی نزول اسی مہینے میں ہوا. تو اس طرح سے قرآن کریم کا ایک گہرا تعلق رمضان المبارک سے ہے. یہ مہینہ جب آتا ہے تو جیسے ہم کسی کی سالگرہ دیکھتے ہیں، یہ قرآن کریم کی سالگرہ کا ایک طرح سے مہینہ ہے. تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت پر توجہ دینی چاہیے. میرے بھائیوں اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس کے اندر موجود احکامات کو اپنی زندگی پر اپلائی کرتے ہیں تو آپ قرآن کریم کے بہت سارے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ قرآن کریم کے معنی و مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے، آپ صرف تلاوت کرتے ہیں، تب بھی آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، تب بھی آپ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فهو بعشر امثالہ، کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے تو وہ 10 نیکیوں کا مستحق بنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ یہ جو حرف میں کہہ رہا ہوں اس حرف سے مراد ایک کلمہ، ایک ورڈ نہیں ہے، بلکہ اس حرف سے مراد آپ نے فرمایا کہ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ میں جب کہتا ہوں کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں تو الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے.
اس طرح سے الف لام کہنے والے کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، اور یہ 30 نیکیاں ایک حرف پر جو 10 نیکیاں ہیں یہ وہ منیمم اور کم سے کم نیکیاں ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اپنے اندر وہ خلوص و للہیت پیدا کرے، وہ جذبہ پیدا کرے جو اللہ رب العالمین کو پسند آئے، قرآن کریم کی تلاوت کے جو آداب ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کے جو آداب ہیں ان آداب کا خیال رکھے، اور قرآن کریم کے جو حقوق ہیں اس کے معانی کو سمجھنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس پر عمل کرنا، ان حقوق کو ادا کرتا ہے تو ایک ایک حرف پر 700 اور اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا وہ شخص مستحق ہو سکتا ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے اپنا تعلق جو ہے گہرا کریں، اور میرے بھائیوں جب ہم قرآن کریم سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرتا ہے، قیام آپ جانتے ہیں تہجد پڑھنا، نماز پڑھنا، اور جو ہے تراویح کی نماز پڑھنا، قیام اللیل کرنا، یہ تمام چیزیں ایک ہی نماز کی مختلف نام ہیں۔ تو اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، ایمان اور اجر و ثواب کی امید سے اگر کوئی تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں قرآن کریم کا ایک گہرا تعلق ہے کہ ہم جب رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کریم سنتے ہیں تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کریم کی تلاوت کا تو اجر و ثواب ہے ہی، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، مجرد تلاوت کرتے ہیں، نہیں سمجھ پاتے پھر بھی اجر و ثواب ہے، آپ قرآن کریم سنتے ہیں نماز کے اندر، اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب ہے، ایک قرآن کریم آپ باہر پڑھتے رہتے ہیں وہ بھی آپ کا ایک ختم ہوتا ہے، اور ایک قرآن کریم آپ تراویح کے اندر سنتے ہیں وہ بھی آپ کا ایک ختم ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص حقلا کر کے قرآن کریم پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرنے میں حقلاتا ہے تو اس کو دوہرا اجر و ثواب ملتا ہے، وہ دوہرے اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک تو اجر و ثواب اسے اس کی تلاوت پر دیا جاتا ہے، ایک اجر و ثواب اسے اس کے مشقت پر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جب حقلانے کی وجہ سے تلاوت کرتا ہے تو اس کے اندر ایک مشقت ہوتی ہے اور اس مشقت پر اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے اور قرآن کریم کا وہ مقام ہے کہ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس طرح سے اجر و ثواب کے مستحق ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں تو رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل اور تراویح کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم اس نماز کا خصوصی طور سے اہتمام کریں۔ میرے بھائیوں آج کچھ لوگ تراویح چھوڑ کر نکل جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں یا لوگوں کو یہ واسطہ دیتے ہیں کہ وہ گھر پہ جا کے پڑھیں گے، اور افضل تو رات کے آخری حصے میں ہے، پتہ نہیں کسی کو توفیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اس بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح رہنمائی موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا، آپ نے رمضان کا مہینہ گزرتا گیا ہمارے ساتھ قیام اور تراویح کی نماز نہیں پڑھی، لیکن جب 6-7 دن باقی رہ گئے رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے میں تو آپ نے ہمیں قیام کروایا، آپ نے 23ویں کی رات کو ہمیں قیام کروایا، 24ویں کو قیام کروایا، 25ویں کو آپ نے تو آدھی رات تک ہم کو قیام کرایا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت منظر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قیام اللیل کا، اس تراویح کا، کہ ہم نے یہ دل میں حسرت پیدا کر دی کہ کاش آپ پوری رات ہمیں قیام کراتے رہتے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہو من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، کہ جو شخص اپنے امام کے ساتھ قیام اللیل کرے، اپنے امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھے یہاں تک کہ امام چلا جائے تب تک اس کے ساتھ میں رہے، تو ایسے شخص کو پوری ایک رات قیام اللیل کا اجر و ثواب ملتا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں عشاء کی نماز کے بعد رمضان المبارک میں مصلیان کی سہولت کے لیے جو ایک تراویح شروع کی جاتی ہے اس کا ہمیں خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور امام کے ساتھ تراویح پڑھ کر کے اگر ہم جاتے ہیں تو پوری رات کا اجر و ثواب ہمیں ملتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں میں جو تراویح قیام اللیل کی جو نماز ہوتی ہے اس کا ہم خصوصی اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 26ویں کو قیام اللیل نہیں کیا، پھر 27ویں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام اللیل کیا، اور اپنے اہل و عیال ازواج مطہرات تک کے ساتھ قیام اللیل کیا، یہاں تک کہ لوگوں کو خوف ہو گیا کہ کہیں ہماری سحری نہ فوت ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک نماز کی بنیاد رکھ دی ہے، لیکن آپ نے اس نماز کو ہر رمضان میں نہیں پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حکمتیں تھیں، کہیں یہ نماز جو ہے فرض نہ کر دی جائے، لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں امام کے پیچھے عشاء کے فوراً بعد یہ نماز شروع کرائی گئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک تراویح کی نماز مسلسل ہو رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تراویح کی نماز پڑھیں، امام کے ساتھ تراویح پڑھیں، امام کے ساتھ وتر کی نماز پڑھیں، اور پھر ہم گھر کو جائیں۔ کسی کو مزید اور نمازیں پڑھنی ہیں، وتر کے بعد بھی پڑھنی ہیں، تو انشاءاللہ اس کا موقع موجود ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے جو آداب ہیں ان آداب کا جیسے ہم قرآن کی تلاوت میں خیال کرتے ہیں، نمازوں میں خیال کرتے ہیں، ایسے ہی میرے بھائیوں رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بھی ہمیں رمضان کے آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ بلا وجہ آواز کرنا، چیخنا، چلانا، یہ سب چیزیں رمضان کے روزوں کے آداب کے خلاف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بات بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ رب العالمین کو کوئی بھی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آدمی جو ہے اپنا کھانا اور پینا چھوڑے۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان المبارک یہ روزوں کا جو مہینہ ہے، اس روزوں کا مہینہ، اس مہینے میں صرف اور صرف کھانا پینا چھوڑنا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو دراصل ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم تقوی شعار بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ اور یہ پرہیزگاری تقوی کیا ہے؟ تقوی کھانا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، تقوی نام ہے برائیوں سے دستبردار ہو جانے کا، برائیوں سے دور رہنے کا۔ اور جب آپ برائیوں سے دور ہوتے ہیں تب جا کر کے آپ کا روزہ صحیح معنوں میں روزہ ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اس مہینے میں اپنے روزوں کی حفاظت کریں، اپنے منہ سے علم گلم باتیں، الٹی سیدھی چیزیں، گالی گلوچ نہ نکالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر کسی شخص کو کوئی گالی دے کر کے مجبور کر رہا ہے کہ وہ بھی گالی دے، او قاتلہ، یا اس سے لڑائی کرنے کا کوئی ارادہ کر رہا ہے، کوئی لڑائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو وہ صرف اور صرف شانتی اور سکون کے ساتھ کہہ دے کہ میں روزے دار آدمی۔ کتنا بہترین ادب ہے میرے بھائیوں کہ کوئی آ کر کے آپ کو مجبور کر رہا ہے لڑائی کرنے پر، جھگڑا کرنے پر، گالی گلوچ کرنے پر، اس پر بھی آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ انی امرؤ صائم، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ یہ روزے کا ادب ہے میرے بھائیوں۔ تو اس ادب کے ذریعے سے چاہیے کہ ہم اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی قدر، ان روزوں کے اندر رمضان کے مہینے میں دعاؤں کا خصوصی طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے احکامات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے دعاؤں کے احکامات بھی بیان کر دیے، اور یہ بیان کر دیا کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہے، کچھ لوگ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں،
میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے روزوں کے احکامات بیان کیے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزوں کے احکامات کے درمیان دعاؤں کے بارے میں متنبہ کرنا یہ ایک لطیف اشارہ ہے کہ میرے بھائیوں، روزوں کے مہینوں میں روزوں کے اس مہینے میں خصوصی طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثلاث دعوات لا ترد، 3 طرح کی دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ رد نہیں کی جاتی ہیں۔ دعوت الوالد لولدہ، ایک والد ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، اپنے بچوں کے حق میں، وہ دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے۔ دعوت الصائم، دوسری دعا وہ ہے کہ جب ایک روزے دار دعا کرتا ہے تو وہ رد نہیں کی جاتی ہے۔ اور تیسری دعا ہے دعوت المسافر، کہ کوئی مسافر شخص جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ روزوں کی حالت میں کثرت سے دعا کرے، اور دعاؤں کے لیے آپ جیسے دواؤں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ آپ اچھی دوائیں استعمال کریں جو آپ کے جسم کے مناسب ہو، جو آپ کے موسم کے مناسب ہو، جسم کے مناسب ہو، آپ کے احوال کے مناسب ہو۔ ایسے ہی دعاؤں کے بارے میں کوشش کریں کہ آپ دعاؤں کو مانگتے وقت دعاؤں کی قبولیت کو تلاش کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو مختلف اوقات ہوتے ہیں ان اوقات میں ڈھونڈ کر کے دعا کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے جب دوائیں اپنے نشانے پر لگتی ہیں تو ایسے دعائیں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، بشرطے کہ ہم ان دعاؤں کے لیے خصوصی اہتمام کریں، اپنی حالت درست کریں، نیکیوں کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے دعاؤں کی قبولیت کے جو مناسب اوقات ہیں ان کا خیال کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں جو ہے قبول ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ لا ترد، ایک روزے دار کے لیے اس کے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو دعا کبھی رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو ہم جو ہے اپنے افطار سے پہلے، افطار کے وقت میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں تو دیکھیں گے کہ ہماری وہ دعا رد نہیں کی جاتی ہے، ہماری وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم کثرت سے توبہ و استغفار کریں۔ وہ لوگ جو اپنی نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نئی زندگی میں خوشیاں لائیں، اپنی نئی زندگی میں روحانیت پیدا کریں، اپنی نئی زندگی میں اللہ کے ذکر و اذکار کو جگہ دیں، ان کی زندگی میں جو خلا تھا، ان کی زندگی میں جو بے چینی تھی، ان کی زندگی میں اب سکون آئے، ان کی زندگی میں اطمینان آئے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت اسی رمضان المبارک کے مہینے میں وہ عہد کریں اور زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ یہ استغفار کیا ہے؟ یہ استغفار آپ کے کسی گندے کپڑے پر صفائی کے لیے جیسے صابن کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے توبہ و استغفار یہ ہمارے دلوں کے لیے صابن ہے۔ تو اگر ہم توبہ و استغفار سے اپنے دل کی دنیا کو صاف کرتے ہیں، اپنے دل کے میل کچیل کو صاف کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ کل ہماری اسی دل میں اللہ رب العالمین چین و سکون کی آبیاری پیدا کر دے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کی صفائی کے لیے آج ہی کمر کس لیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ استغفار کی برکت سے دنیا کی بھی بہت ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، آخرت میں بھی انسان کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس رمضان کے بعد بلکہ آج ہی سے نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں، آپ نیکیاں کریں، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ ایک اجاڑ گھر کو، ایک جو ہے بکھرے ہوئے خراب گھر کو بسانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے اس کے اندر کی گندگیاں صاف کی جائیں، ایسے ہی ہمارے اس ویران دل کو بسانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس دل کے اندر اللہ رب العالمین کے استغفار کے ذریعے سے اس دل کی صفائی کریں۔ تخلیہ قبل التحلیہ، کسی چیز کو سجانے سنوارنے سے پہلے اس کے اندر کی آلائشوں کو دور کیا جاتا ہے۔ تو یہ استغفار بھی ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین
رمضان المبارک کے اس مہینے کی نعمتوں، برکتوں، نیکیوں اور مغفرتوں سے اے اللہ رب العالمین تو ہمیں سرفراز فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین تو اس رمضان المبارک کے مہینے کو تمام طرح کے آداب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ تو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین مسلمان دنیا میں کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، ستائے جا رہے ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے اس مہینے کو امت اسلامیہ کے لیے ترقی اور اسی طرح سے امت اسلامیہ کے لیے اطمینان، سکون اور امن و امان کا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین اس وقت مسلمان کسی بھی خطے میں پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ظالموں کے پنجے استبداد کو توڑ کر کے رکھ دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیماری کو تو شفائے کامل و عاجل سے تبدیل فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا تو بہترین انتظام فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ تو جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔